الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنفق والإمام يخطو فقد لغى، ومن لم يضع فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانشرهم على معالي الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, ar-rahimil ghaffar. Ahmaduhu ta'ala ala fadlihil mitrar, wa ashkuruhu ala ni'amihil jizar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul azizul jabbar. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الأطهار وإخوانه الأبرار وأصحاب الأخيار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم:
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Jamaah Jumat rahimakumullah, setiap pekan, yakni saat umat Islam berkumpul di masjid seperti siang ini, selalu diingatkan akan pesan takwa Allah, yakni menjalankan perintah dan menjauhi yang dilarang. Dengan diingatkan setiap pekan di tempat yang juga istimewa, maka sejatinya ada pesan agung yang demikian penting. Karena dengan berbekal takwa Allah, maka segala persoalan dapat diselesaikan dengan baik. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dikisahkan dalam kitab Maulid Al-Barzanji karya Syekh Ja'far bin Husain bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Barzanji, adalah sosok yang sangat rendah hati atau tawadhu. Hal ini dapat ditemukan pada halaman 123 sebagaimana kutipan berikut. Maka Sallallahu Alaihi Wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sangat pemalu atau memiliki rasa malu dan rasa bersalah, dan sangat tawadhu. Kerendahan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tercermin dalam banyak hal. Antara lain adalah yang pertama, ketika pada suatu hari tidak bersedia barang belanjaannya di pasar dibawakan pulang oleh Abu Hurairah. Yang kedua, ketika mempersilakan para sahabat berjalan di depan mendahulunya. Dan ketika saat Nabi mendahului menyampaikan salam ketika bertemu dengan para sahabat. Jamaah rahimakumullah, ketika pada suatu hari Rasulullah SAW membeli barang-barang di pasar. Di sana ada Abu Hurairah yang juga sedang ada keperluan. Ketika Rasulullah SAW telah mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan dan hendak pulang, saat itu juga Abu Hurairah bermaksud membawakan barang-barang belanjaan yang tentu saja dalam rangka memuliakan Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak berkenan Abu Hurairah bermaksud seperti itu. Kepada Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sahibu syai'i ahaqqu bi syai'ihi ayyahmilah," yang artinya pemilik sesuatu barang lebih berhak atau pantas membawa barang miliknya. Tidak berkenannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Abu Hurairah membawakan barang-barangnya menunjukkan bahwa Nabi bukanlah sosok yang sangat suka dimuliakan oleh orang lain, atau dalam istilah sekarang gila hormat. Rasulullah menolak ketika akan diperlakukan istimewa yang berbeda dari umumnya orang, padahal adalah seorang nabi sekaligus rasul yang paling mulia di antara semua nabi dan rasul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penolakan itu menunjukkan bukti bahwa Rasulullah memang orang yang sangat rendah hati, sehingga tidak merasa martabatnya turun hanya karena membawa barang-barangnya sendiri dan bukannya dibawakan oleh orang lain. Jamaah Jumat rahimakumullah, bukti lain yang menunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak gila hormat adalah sebagaimana dikisahkan dalam kitab Maulid Al-Barzanji halaman 123 sebagaimana kutipan berikut. Yamshi khalfa ashabihi wa yaqulu khalu dhahri lil malaikatir ruhaniyah, yang artinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan di belakang para sahabatnya dan berkata kepada mereka, biarkan di belakangku malaikat saja yang tidak kelihatan. Dari kisah ini kita tahu para sahabat berjalan mendahului sehingga mereka membelakangi. Rasulullah SAW tidak mencap kesediaan mereka mendahului sebagai suul adat. Ketika para sahabat berjalan di depan Nabi, kesan yang tampak kemudian Rasulullah SAW seperti tidak lebih penting atau terhormat daripada para sahabat.
Disinilah kerendahan hatinya yang sulit dibantah. Tetapi dari sisi lain dalam konteks keamanan ada hikmah di balik peristiwa itu, yakni sebagai seorang pemimpin sedang memberikan contoh bahwa seorang pemimpin tidak selalu harus berada di depan, terutama ketika ancaman musuh berasal dari belakang. Ancaman atau bahaya yang datangnya dari arah depan tentu dapat diantisipasi sendiri oleh para sahabat karena mata mereka dan juga mata kita tentunya berada di depan. Sedangkan kemungkinan adanya ancaman kepada Rasulullah SAW yang datangnya dari belakang, Nabi memasrahkan hal itu kepada Allah semata dengan meyakini di belakangnya ada malaikat yang sudah pasti sangat halus sehingga tidak tampak. Jamaah Jumat rahimakumullah, bukti lain lagi adalah Nabi lebih suka mendahului menyampaikan salam daripada didahului sebagaimana dikisahkan dalam kitab Maulid Al-Barzanji, masih di halaman 123 sebagaimana kutipan berikut. Wa yabda'u man laqiyahu bis-salam. Nabi mendahului menyampaikan salam ketika bertemu dengan siapapun. Kisah ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW lebih suka mendahului memuliakan orang lain. Padahal aturan secara umum sudah jelas, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bahwa yang kecil memberi salam kepada yang besar, yang berjalan kepada yang duduk, yang sedikit kepada yang banyak, yang berkendaraan kepada yang berjalan kaki. Tetapi Rasulullah SAW pada kenyataannya lebih suka mendahului menyampaikan salam daripada didahului. Padahal sewajarnya apabila Rasulullah didahului dalam bersalam daripada mendahului, karena posisinya sebagai pemimpin umat yang tentu lebih tinggi daripada umatnya. Tetapi Rasulullah SAW tentu saja tidak salah dalam hal ini, karena pada kesempatan lain Nabi SAW bersabda bahwa mendahului menyampaikan salam itu lebih baik daripada didahului, sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud dan Ahmad. Dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda bahwa mendahului menyampaikan salam dapat menghilangkan takabur. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dari ketiga bukti itu saja sudah cukup kuat untuk menarik kesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang sangat rendah hati, sebagaimana dikisahkan dalam kitab Maulid Al-Barzanji ini. Bukti-bukti lain tentu masih sangat banyak, baik sebagaimana dikisahkan dalam kitab ini maupun dalam kitab-kitab lainnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua dapat meneladani Rasulullah SAW dalam hal kerendahan hati apapun kedudukan kita dalam kehidupan kita sehari-hari di masyarakat. Kerendahan hati tidak pernah membuat kita jadi rendah. Justru yang terjadi Allah akan mengangkat derajat kita di sisinya. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikum barrur raufur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا وعن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدية، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Dimohon para jemaah untuk merapatkan dan meluruskan sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun
ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله سمع الله لمن حمده. الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله تعالى ولكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك السلام والعافية ودوام السلام والعافية ودوام السلام والعافية والشكر على السلام والعافية والسلام والعافية من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.